ایک ویران کنویں کے نزدیک سے گزرتے وقت خرگوش نے بوڑھی لومڑی کی آوازیں سنیں۔ ارے بچاؤ، کوئی مجھے باہر نکالو۔ کنواں عرصے سے ویران پڑا تھا، اس میں تھوڑا سا پانی باقی رہ گیا تھا۔ برسوں کی دھول اور سوکھے پتوں سے کنواں تقریباً آدھا بھر گیا تھا۔ کنویں کی منڈیر پر کھجور کا ایک تنا گرا ہوا تھا، جس پر ایک چرخی پر رسی لپٹی ہوئی تھی۔ رسی کا ایک سرا تنے سے بندھا رہتا تھا، دوسرے سے بالٹی بندھی تھی، جو عموماً کنویں کے اندر ہی پڑی رہتی تھی۔ اس میں کئی سوراخ تھے۔ کنویں میں سے پھر آواز آئی، ارے کوئی ہے جو اس بوڑھی دکھیا کو باہر نکالے؟ خرگوش نے جھانک کر پوچھا، مگر تم یہاں آئے کیسے؟ لومڑی بولی، ارے بیٹا، رات کے وقت ادھر سے گزر رہی تھی۔ اس عمر میں نہ تو بینائی کام کرتی ہے اور نہ عقل۔ پیر پھسلا اور میں یہاں آ پڑی۔ خرگوش میرے لال، مجھے باہر نکالو۔ خوبصورت ننھا منا خرگوش محض خرگوش ہی تو تھا، کمزور نازک جسم والا۔ بھلا وہ کس طرح لومڑی کو باہر نکالتا؟ خرگوش گہری سوچ میں ڈوب کر پنجے مسلنے لگا۔ رات ہو چکی تھی۔ لومڑی نہ صرف بد شکل تھی بلکہ اس کا مزاج بھی خراب تھا۔ وہ ہمیشہ ہی غصے میں بھری رہتی تھی اور ذرا ذرا سی بات پر کسی کو بھی کھسوٹ لیتی۔ سب جانور اس سے دور رہنا ہی پسند کرتے تھے، جس پر وہ بگڑ جاتی، بھوت کی طرح جانوروں سے چمٹ جاتی تھی۔ خرگوش بولا، دیکھو بڑی بی، تمہیں باہر نکالنا میرے لیے ناممکن ہے۔ کوئی جانور مدد کو اس لیے نہیں آئے گا کہ تمہارا مزاج بڑا خوفناک ہے۔ بہرحال کسی نہ کسی کو پکڑ کر لاتا ہوں، مگر ایک بات کا خیال رہے، جب تک تم باہر نہ آ جاؤ، نہ تو غصہ دکھاؤ گی اور نہ منہ سے کوئی لفظ نکالو گی۔ شام کا وقت تھا۔ لگڑ بھگا خرگوش کی طاق میں اس کے بھٹ کے آس پاس منڈلا رہا تھا۔ اچانک اس نے خرگوش کو کسی سے کہتے سنا، کیسی بدقسمتی ہے کہ چاند کے دیس کی حسین شہزادی کل رات زمین پر اتری اور پیپل کے درخت کے نزدیک والے کنویں میں گر پڑی۔ جانتے ہو وہ زمین پر کس لیے آئی تھی؟ سنو، یہ شہزادی لگڑ بھگے کی نسل کی ہے۔ اس نے سنا تھا کہ ہمارے جنگل میں ایک شہزادے جیسا لگڑ بھگا رہتا ہے، بس اسی کی تلاش میں وہ یہاں آئی ہے۔ خرگوش کے منہ سے یہ باتیں سن کر لگڑ بھگے نے دل ہی دل میں کہا، میں سب کچھ سن رہا ہوں احمق خرگوش۔ لگڑ بھگے سے کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ لگڑ بھگا ہنستا ہوا کنویں کی سمت چلا اور وہاں جا کر چلایا، اے حسین شہزادی، میں جانتا ہوں چاند دیس سے تم میری تلاش میں آئی ہو۔ اور اس نے بالٹی کنویں میں پھینکتے ہوئے کہا کہ اس میں بیٹھ جاؤ۔ لگڑ بھگے نے تنے سے بندھا ہوا سرا کھول کر اپنی دم میں باندھا اور کنویں سے دور چلانا شروع کیا۔ لومڑی غصے سے پاگل ہی تو ہو گئی۔ وہ سمجھی کہ وہ اسے حسین شہزادی کہہ کر اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ لگڑ بھگا مسلسل کہے جا رہا تھا، اے خوبصورت شہزادی، تم کس قدر بھاری ہو، جیسے پتھروں سے بھری ہوئی بوری۔ ہائے میری دم ٹوٹی جا رہی ہے، اف او ارے میری دم اکھڑ جائے گی۔ لومڑی دانت پیس کر بڑبڑا رہی تھی۔
ٹھہر جا موذی، ذرا باہر آ جانے دے، اس کے بعد مزہ چکھاؤں گی ہنسی اڑانے کا، تب تجھے پتہ چلے گا کہ یہ حسین شہزادی کیا درگت بناتی ہے۔ لگڑ بھگا رسی پر زور لگا رہا تھا، دم ٹوٹی جا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں درد سے آنسو بھر آئے تھے۔ آخر بالٹی اوپر آ گئی۔ اس وقت لگڑ بھگے پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ چاند دیس کی حسین شہزادی ایک خوفناک بھوک کی طرح اس پر ٹوٹ پڑی اور دانتوں اور پنجوں سے اسے گھسیٹتی ہوئی بولی، یہ لے اور یہ لے، گستاخ، بدتمیز، مردہ خور، مجھ بڑھیا کو حسین شہزادی کہہ کر میرا مذاق اڑا رہا تھا۔ لگڑ بھگا حیرت سے لومڑی کو تک رہا تھا۔ لومڑی نے جھنجھوڑ کر اسے لہو لہان کر دیا تھا۔ لگڑ بھگا زخموں سے نڈھال دم دبا کر بھاگ نکلا۔